नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैसूरू डिवीज़न ने इत्तला दी है कि मुरुदेश्वर SMVT बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन में हंगामी सूरत हाल में एक प्री मच्योर बच्चे की पैदाइश हुई है। मुसाफिर खातून को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 26 अप्रैल को ट्रेन शाम 7:30 बजे के करीब बंटवाल रेलवे स्टेशन पहुंची। जनरल कोच में सफ़र कर रही हामिला खातून पुन्नम्मा शदीद तकलीफ और खून बहने की हालत में पाई गई। रेलवे अमले ने फ़ौरन तिब्बी इमरजेंसी सर्विसेज को मुतला किया और एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही खातून ने कोच के अंदर एक कबल अज़ वक्त बच्चे को जन्म दे दिया। इस नाजुक सूरत हाल को इंतहाई एहतियात से संभाला गया। ट्रेन का अमला हेड कांस्टेबल अरुणा SS और हेड कांस्टेबल शंकरमूर्ति ने फौरी मदद फराहम की और माँ और बच्चे को एम्बुलेंस से बंटवाल के प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट किया गया। दोनों की हालत मुस्तहकम है, ताहम बच्चा प्री मैच्योर्ड होने की वजह से तिब्बी निगरानी में रखा गया है। बेंगलुरु में उमर खालिद पर मबनी किताब उमर खालिद एंड हिज वर्ल्ड की तकरीब ने सियासी दर्जे हरारत बढ़ा दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे मनसूख करने का मुतालबा किया है। ये प्रोग्राम 28 अप्रैल शाम 6 बजे बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़द होना है, जिसका एहतमाम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, ऑल लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस और बहुत्व कर्नाटका कर रहे हैं। किताब के मुदीरान अनिर्बन भट्टाचार्य, बनजोत्सना लहिरी और शुद्धब्रता सेन गुप्ता तकरीब में इख्तिसाबात पेश करेंगे, जिसके बाद मुअर्रिख जानकी नायर, रामचंद्र गुहा और अदाकार प्रकाश राज के साथ एक पैनल गुफ्तगू होगी, जिसकी निज़ामत अरविंद नारायण करेंगे। ये किताब दरअसल उमर खालिद की ज़िंदगी और उनकी क़ैद से मुतल्लक़ है, जो सितंबर 2020 में दहली फसादात केस के तहत UAPA क़ानून के तहत गिरफ्तारी के बाद से 2000 दिन से ज़ायद अरसे से बग़ैर ट्रायल के जेल में हैं। बात इसलिए भी बढ़ गई है कि शहर के गांधी नगर इलाके में उमर खालिद के हक़ में ग्राफिटी सामने आई, जिसे पुलिस ने फौरी तौर पर पेंट कर दिया। BJP के रुकन पार्लियामेंट PC मोहन ने पुलिस कमिश्नर को याददाश्त पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उमर खालिद एंटी नेशनल है और उनसे मुतल्लक़ किसी भी किस्म की तशहीर की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हुक्काम की जानिब से ताहाल तकरीब के इनेकाद या मुमकिन पाबंदी के हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। वाशिंगटन DC में मुनक़द वाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर की तकरीब के दौरान एक बड़ा सिक्योरिटी को लेकर खतरा लाहक हुआ, जब फायरिंग की आवाज़ें सुनने में आईं। तकरीब में मौजूद सदर डोनाल्ड J. ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर स्टेट से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक फायरिंग तकरीब के मरकज़ी हाल के अंदर नहीं, बल्कि मकाम के दाखिली सिक्योरिटी हिस्से के करीब हुई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। ज़राए का कहना है कि इस दौरान तकरीब में मौजूद अफराद में कुछ देर के लिए खौफ व हरास फैल गया। हुक्काम ने सूरत हाल को जल्द काबू में कर लिया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हुक्काम ने मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। सिक्योरिटी इंतज़ामात का असरनौ जायज़ा भी लिया जा रहा है। हैदराबाद में एक बार फिर पेट्रोल की क़िल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहों के बायस शहरियों में शदीद बेचैनी देखी जा रही है, जिसके नतीजे में कई पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। इत्तला के मुताबिक अलवाल, त्रिमुलगेरी और राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश और लंबी कतारें देखी गईं, जहां शहरी बड़ी मकदार में ईंधन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूरत हाल की बड़ी वजह हकीकी किल्लत नहीं, बल्कि पैनिक बाइंग है, जिसके बायस कई पंप्स आरज़ी तौर पर बंद करना पड़े और स्टॉक तेज़ी से ख़त्म होता दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज़ला में सप्लाई में आरज़ी रुकावट भी देखी गई। दर्जनों पेट्रोल पंप्स बंद हो गए और किसानों समेत आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
حکام نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں پٹرول اور ڈیزل کے ذخائر کافی ہیں اور یومیہ ہزاروں کلو لیٹر ایندھن کی سپلائی جاری ہے، جبکہ سوشل میڈیا کی افواہیں اس صورتحال کی بنیادی وجہ ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کو ایک پمپ سے دوسرے پمپ تک ایندھن کی تلاش میں جاتے دیکھا گیا۔ کئی مقامات پر ٹریفک کا شدید دباؤ بھی دیکھنے میں آیا۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور غیر ضروری ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں، کیونکہ اس سے مصنوعی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے کامیڈین سرت ادے کا بنگلورو میں ہونے والا اسٹینڈ اپ شو اس وقت رک گیا جب مبینہ طور پر تلگو دیسم پارٹی کے حامیوں نے ان کے پرانے مزاحیہ جملوں پر اعتراض کیا۔ یہ معاملہ 25 اپریل کی شام تقریباً 7 بجے بنگلورو کے علاقے کورمنگلا میں پیش آیا، جہاں کامیڈین اپنی پرفارمنس شروع ہی کر رہے تھے کہ چند افراد اسٹیج پر آ گئے۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے 2 سال قبل کیے گئے ان کے مزاحیہ تبصروں پر اعتراض کیا جو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو اور دیگر رہنماؤں سے متعلق تھے۔ ابتدائی طور پر ایک شخص نے کامیڈین کی تعریف کی، لیکن جلد ہی اس نے ماضی کے لطیفوں پر سوال اٹھایا، جس کے بعد مزید افراد اسٹیج پر آ گئے اور صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق مظاہرین نے کامیڈین سے دوبارہ معافی کا مطالبہ کیا، انہیں نعرے لگانے کے لیے بھی کہا گیا۔ انکار یا وضاحت کے باوجود بدزبانی اور بدتمیزی کی گئی۔ کامیڈین کے مطابق وہ پہلے ہی 2024 میں ان لطیفوں پر معذرت کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اسٹیج پر دوبارہ معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا، جس کے بعد شو روک دیا گیا۔ اس دوران انتظامیہ کی کال پر پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی احتجاج کرنے والے افراد وہاں سے نکل گئے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کولکاتہ کے ایک مقامی بازار کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سبزی فروشوں اور عام شہریوں سے براہ راست ملاقات کی۔ بھوانی پور کے علاقے میں ممتا بنرجی کسی رسمی اعلان کے بغیر پہنچ گئیں اور دکانداروں سے ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے سبزی فروشوں سے قیمتیں، روزمرہ کے کاروبار کے بارے میں اور مہنگائی کے اثرات پر گفتگو کی۔ ممتا بنرجی نے بازار میں گھومتے ہوئے مختلف سٹالز پر رک کر دکانداروں سے بات چیت کی اور عوامی مسائل کو قریب سے سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی دیکھنے میں آئے اور مقامی افراد کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع رام بن میں نوجوانوں نے منشیات کے خلاف آگاہی مہم کے تحت ایک بائک ریلی کا انعقاد کیا۔ وائرل ویڈیو اور رپورٹس کے مطابق بڑی تعداد میں نوجوان موٹر سائیکلز پر سوار ہو کر سڑکوں پر نکلے اور منشیات کے خاتمے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ریلی کا مقصد نوجوان نسل کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کرنا اور معاشرے کو اس ناسور سے پاک کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کو فروغ دینا تھا۔ شرکاء نے مختلف بینرز اور نعرے بھی اٹھا رکھے تھے، جن میں منشیات کے استعمال کے خلاف پیغامات درج تھے۔ بھارت کی صدر دروپدی مرمو نے ریاست ہماچل پردیش کے شملہ کا باقاعدہ دورہ شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک روایتی سرکاری سرگرمی کا حصہ ہے۔ مستند سرکاری اور میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر مرمو 27 اپریل سے تقریباً 5 روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ راشٹرپتی نواس مشوبرا میں قیام کریں گی۔ صدر دروپدی مرمو مختلف سرکاری تقریبات میں شرکت کریں گی، جن میں ایک جامع کی کانوکیشن تقریب، مقامی حکام سے ملاقاتیں اور دیگر سرکاری مصروفیات شامل ہیں۔ اہم مقامات کے دورے بھی متوقع ہیں، جن میں اٹل ٹنل کا ممکنہ دورہ بھی شامل ہے۔ صدر دروپدی کا یہ دورہ ہر سال کی روایتی گرمیوں میں قیام کا حصہ ہے، جس میں صدر ہند شدید گرمی کے موسم میں شملہ منتقل ہو کر وہیں سے سرکاری امور انجام دیتی ہیں۔ حکام کے مطابق سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور مقامی انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے تاکہ دورہ بخیر وقوع مکمل ہو سکے۔ سری نگر میں منعقد ساز بہار نمائش نے کشمیر کے مقامی برانڈز اور کاروباری افراد کو ایک اہم پلیٹ فارم دیا ہے، جہاں وہ اپنی مصنوعات اور ہنر کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ نمائش تجارت، ثقافت اور کمیونٹی کے حسین امتزاج کی عکاس ہے، جس میں مقامی کاروباری افراد کو نہ صرف اپنی مصنوعات فروخت کرنے بلکہ براہ راست صارفین سے رابطہ کرنے اور ان کی پسند کو جاننے کا موقع بھی ملا۔ منتظمین کے مطابق اس ایونٹ کا مقصد کشمیر کے ہوم گرون برانڈز کو فروغ دینا اور چھوٹے کاروباروں کو مارکیٹ تک رسائی دینا ہے،
تاکہ وہ اپنی شناخت مضبوط کر سکیں۔ نمائش میں مختلف اقسام کی مصنوعات پیش کی جا رہی ہیں، جن میں روایتی دستکاری، ملبوسات، زیورات اور دیگر مقامی اشیاء شامل ہیں جو کشمیر کی ثقافتی ورثے کی بھرپور نمائندگی کرتی ہیں۔ ویسٹ بنگال میں سیکیورٹی کا ایک سنگین معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں ضلع ساؤتھ 24 پرگناس کے علاقے بھانگڑ میں بڑی تعداد میں دیسی بم برآمد کیے گئے۔ مستند رپورٹس کے مطابق 26 اپریل کو پولیس نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے مبینہ ترنمول کانگریس سے وابستہ شخص رفیق الاسلام کے گھر پر چھاپہ مارا، جہاں سے کم از کم 79 کچے بم برآمد ہوئے اور اگلے دن مزید 9 بم بھی برآمد کیے گئے۔ حکام کے مطابق یہ بم رہائشی علاقے میں ذخیرہ کیے گئے تھے جو بڑا خطرہ بن سکتے تھے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے حکم پر نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے باضابطہ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ 29 اپریل کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے سے چند روز قبل یہ معاملہ ہوا ہے، جس کے باعث سیکیورٹی کو لے کر خطرہ بڑھ گیا ہے، خصوصاً اس لیے کہ بھانگڑ کو ایک حساس انتخابی حلقہ قرار دیا جاتا ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ریاستی پولیس کو خصوصی مہم چلانے کی ہدایت دی ہے اور واضح کیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں بم یا دھمکیاں میں سرگرمی پائی گئی تو متعلقہ افسران کے خلاف براہ راست کارروائی ہوگی۔ کمشنر سے لے کر تھانہ سطح تک تمام افسران کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ پولیس نے علاقے میں اضافی نفری، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ ووٹرز بلا خوف اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں ہلکا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 قیرات سونے کی فی گرام قیمت 15,442 روپے تک ہے، جبکہ گزشتہ روز یہ قیمت 15,404 روپے تھی۔ اس طرح آج 38 روپے کا اضافہ دیکھا گیا۔ 22 قیرات سونا فی گرام 14,155 روپے اور 18 قیرات سونے کی قیمت 11,582 روپے فی گرام درج کی گئی۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔